مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے کسی کا چپل مرمت کیا تھا تو ہتھوڑی میرے ہاتھ میں کانپ رہی تھی۔ نہ ہاتھوں میں زور تھا نہ آنکھوں میں تجربہ، بس دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ماں کا چولہا بجھنے نہ پائے۔ اب میرے علاوہ ان کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا میری ماں نے ساری زندگی کتنی مشقت سے گزاری تھی اور اب میں محنت سے ان کو 2 وقت کی روٹی دینا چاہتا تھا۔ میرا نام فہیم ہے، میری عمر 14 سال ہے اور میں اس شہر کے غریب محلے میں رہتا ہوں جہاں ہر دیوار پر غربت کا سایہ ہے اور ہر چھت بارش میں روتی ہے۔ یہاں کے تمام مکین تقریباً ایک دوسرے کے حال سے واقف ہیں، مگر کوئی بھی کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ اپنے گھر کا چولہا جلانا ہر کسی کے لیے مشکل ہے۔ میں اسکول چھوڑ چکا ہوں، حالانکہ استاد صاحب کہتے تھے کہ میرے نمبر بڑے اچھے آتے تھے، مگر پڑھائی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ ابا کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ماں کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ہمیں کسی دن کی طرح چھوڑ کر رات کی سیاہی میں گم ہو گئے اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ ان کو شروع سے ہی نشے کی گندی لت تھی۔ 2 پھر 4 بچے ہوئے تو وہ ذرا کمانے لگے، مگر ان کی یہ عادت ختم نہ ہوئی تھی۔ ماں کہتی ہے کہ وہ مزدوری کے لیے شہر گئے تھے، شاید کسی ٹرک تلے آ گئے یا کسی نے دھوکہ دے کر کام پر لگایا اور پھر چھوڑ دیا۔ میں نے کئی بار اسے دلاسا دیا، مگر وہ چھت کی طرف دیکھ کر بس خاموش ہو جاتی ہے، جیسے آسمان سے کوئی جواب چاہتی ہو۔ میری ماں بیمار رہتی ہیں، سانس چڑھتی ہے اسے، دل کی دھڑکن کبھی تیز ہو جاتی ہے تو کبھی رک رک کر چلتی ہے۔ چھوٹی بہنیں عائشہ اور زینب ابھی اسکول جاتی ہیں۔ ان کی کاپیاں اکثر پرانی ہوتی ہیں۔ کسی کے پھٹے ہوئے کور چڑھا کر میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو تو کیسا نیا کور لگ گیا ہے، بالکل مارکیٹ جیسا۔ وہ ہنستی ہیں تو میں جیسے جیت جاتا ہوں۔ میرے پاس ایک پرانی ہتھوڑی، کچھ سوئیاں، 2 جوڑی کیے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے اور ٹوٹے ہوئے چپلوں کا ڈھیر ہوتا ہے جنہیں میں زندگی دیتا ہوں۔ اسٹال کیا ہے، بس ایک پرانا تختہ ہے جس پر میں روز اپنی دنیا بچھاتا ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، ماں کے لیے چائے بناتا ہوں اور بہنوں کے لیے بال باندھ کر انہیں اسکول کے لیے تیار کرتا ہوں۔ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں جس پر دن بدن کمزوری کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک ہی امید ہے کہ میں اسے ہنستا دیکھوں، اپنے گھر کا کفیل بنوں۔ میرے اسٹال کے سامنے ایک پکوڑوں کی ریڑھی والا ہے جو اکثر مجھ پر ہنستا ہے، کہتا ہے فہیم تو بھی نا، چپلوں کے ساتھ ساتھ خواب بھی جوڑتا ہے۔ میں مسکرا کر کہہ دیتا ہوں خواب نہ ہوں تو ہاتھ کیسے چلیں گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ دنیا میں بس سانس لیتے ہیں، جیتے نہیں۔ میرا خواب بہت سادہ ہے، ماں کا علاج، بہنوں کی شادی اور ایک چھوٹا سا پکا گھر۔ کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ معمولی باتیں ہوں گی، لیکن میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ گرمیوں میں میرا تختہ تپتا ہے اور سردیوں میں ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، مگر میں کام کرتا رہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں کی کھال اتر گئی ہے، انگلیوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ اکثر گاہک آتے ہیں، غصے سے چلاتے ہیں کہ چپل جلدی دو، کچھ کم پیسے دینے کی ضد کرتے ہیں، مگر میں خاموشی سے سب سہ جاتا ہوں۔ کبھی کوئی بزرگ دعا دے دیتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ آ کر کہتا ہے امی یہ بھائی اچھے ہیں، تو مجھے لگتا ہے جیسے آسمان سے کوئی چمکدار ستارہ میرے دل میں اتر آیا ہو۔ میں نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو پہلے میرے اسٹال کے پاس رکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب سلام کر کے جاتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں ہاتھ پھیلانے والا نہیں، محنت کرنے والا ہوں۔ ایک دن ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کبھی کسی کے آگے جھکنا مت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ بس ماں کی آنکھیں کبھی شرمندہ نہ ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کام کم ہوتا ہے، پورا دن بیٹھا رہتا ہوں، سورج ڈھل جاتا ہے اور جیب خالی ہوتی ہے۔ ایسے دنوں میں بھوک کاٹنے سے زیادہ تکلیف ماں کی آنکھوں میں وہ خالی پن دیکھ کر ہوتی ہے، جب وہ میرے منہ سے کچھ سننے کے لیے رکتی ہے اور میں کچھ نہ کہہ سکوں۔ تب میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کل کا دن بہتر ہوگا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میرے آس پاس کے لڑکے اکثر مجھ پر ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چپلیں جوڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں جانتا ہوں جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے اسے جوڑنے والے کا دل سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف چمڑا نہیں جوڑتا، وہ امید جوڑتا ہے، دعائیں جوڑتا ہے اور عزت کو قائم رکھتا ہے۔ میرے جیسے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ ماں جب رات کو میرے لیے دعا کرتی ہے تو میں زمین پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔
میں جانتا ہوں وہ دعا سیدھی اوپر جا رہی ہے اور ایک دن وہ سنی جائے گی۔ میں روز آسمان سے کسی فرشتے کے اترنے کا انتظار کرتا ہوں جو شاید کسی دن میری زندگی بدل دے گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ فرشتہ کسی دن چپل لے کر میرے اسٹال پر آ کھڑی ہوگی اور میری سادہ سی دنیا میں ایک ایسا راز چھپا ہوگا جو زمین اور آسمان دونوں کو حیران کر دے گا۔ لیکن وہ دن آنے سے پہلے میں ابھی بھی اسی تختے پر بیٹھا ہوں، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اور اس چھوٹے سے خواب کے لیے جسے میں نے اپنے پسینے سے سینچا ہے۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی، کبھی کچھ پیسے بن جاتے تو سودا سلف آ جاتا، نہیں تو ادھار لینا پڑتا۔ بارش ان دنوں کچھ زیادہ ہی برس رہی تھی، آسمان جیسے مسلسل رو رہا تھا اور زمین پر ہر چیز بھیگی بھیگی خاموش خاموش سی لگتی تھی۔ میرا تختہ گیلا ہو چکا تھا اور میں اس پر پرانا ترپال تان دیا تھا جو ہر بار بارش میں پانی تو روکتا مگر سردی اندر چھوڑ دیتا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو چکی تھیں مگر پھر بھی میں لکڑی کے ہتھوڑے سے ایک پرانے چپل کا سول سیدھا کر رہا تھا جو ایک بزرگ نے صبح لایا تھا۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور لوگ گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ ایسا موسم ہوتا ہے جب گاہک کم آتے ہیں اور سوچیں زیادہ۔ میں بھی کبھی ماں کی دوا کے بارے میں سوچ رہا تھا، کبھی بہنوں کی کاپیوں کی قیمت، اور کبھی بس یوں ہی خالی آسمان کو تکتا جا رہا تھا جیسے کچھ کھویا ہوا تلاش کر رہا ہوں۔ تبھی وہ آئی۔ پہلے پہل تو مجھے صرف ایک نرم سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی پتلی سی چھاؤں میرے اسٹال کے قریب آئی ہو۔ پھر ایک مدھم بہت نرم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یہ چپل مرمت ہو سکتی ہے بچے؟ میں نے نظریں اٹھائیں اور پہلی بار اسے دیکھا۔ سامنے کھڑی عورت یا لڑکی تھی یا پھر ایک مسافر، ایک ایسی اجنبی ہستی جس کی موجودگی میں کچھ الگ ہی تاثر تھا۔ وہ بھیگی ہوئی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے کپڑے سادہ اور چپل واقعی پرانے تھے، جیسے وہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کی حالت جتنی سادہ تھی اس کی موجودگی اتنی ہی دل کو چھو لینے والی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ عام خوبصورتی نہیں تھی جو بازاروں میں بکتی ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز تھی، جیسے پرانی کہانیوں میں بیان کیے گئے کردار، جیسے پرانے درختوں کے سائے میں چھپے راز۔ میں نے اس کی چپل پکڑی جو واقعی خستہ حال تھی، ایک پٹی اکھڑ چکی تھی اور سول کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عام طور پر ایسے چپلیں لوگ پھینک دیتے ہیں، مگر وہ شاید کسی خاص جگہ پہن کر گئی ہو یا اس کے پاس اور کچھ نہ ہو۔ میں نے چپل ہاتھ میں لی اور کہا، ہو جائے گا میڈم، تھوڑا وقت لگے گا۔ اس نے سر ہلایا اور کچھ فاصلے پر اسٹال کے ترپال کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں چپل مرمت کر رہا تھا یا اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش۔ اس کے پاس سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، کوئی عطر یا پرفیوم نہیں، بلکہ ایسے جیسے کسی پرانی وادی کی نمی، کسی بھٹکے جنگل کا مہکاتا سایہ، یا جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو میں کسی پرانی دعا کی تاثیر ہو۔ اس کے ہاتھ خاموشی سے گود میں رکھے تھے اور وہ بغیر کچھ کہے میری حرکات دیکھ رہی تھی۔ عام طور پر جب کوئی گاہک بیٹھتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، موبائل نکالتا ہے یا سوال کرتا ہے کہ کتنی دیر لگے گی، مگر یہ عورت وہ بس دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں میرے ہاتھوں پر تھیں، جیسے وہ صرف چپل نہیں بلکہ میری زندگی کو جوڑتے ہاتھوں کا جائزہ لے رہی ہو۔ کیا یہ کوئی عام انسان ہے؟ مگر فوراً میں نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا، فہیم، خواب دیکھنے کا وقت نہیں، کام کر۔ آپ یہاں کی نہیں لگتی، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں میں نے زندگی میں ایسی آنکھیں نہیں دیکھیں، گہری جیسے رات کا سمندر، اور ان میں چمک جیسے کوئی ستارہ ابھی گرا ہو۔ اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، میں مسافر ہوں، بس رات چلتے تمہارا اسٹال نظر آ گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی بات میں کوئی عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی بھید چھپا ہو۔ وہ نہ زیادہ بول رہی تھی نہ کم، مگر اس کی خاموشی خود بولتی تھی۔ میں نے چپل کی سلائی مکمل کی، ٹوٹا ہوا حصہ جوڑا اور ہلکا سا پالش بھی کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہا کہ اسے بہتر سے بہتر کر کے دوں، حالانکہ اس سے 1 روپیہ بھی ایڈوانس نہیں دیا تھا۔ عام طور پر میں ایسا نہیں کرتا تھا، مگر اس دن دل نے کہا، یہ معمولی گاہک نہیں، اسے کچھ خاص ملنا چاہیے۔ جب میں نے چپل واپس کر دی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر چپل لی اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں وہ شکریہ نہیں تھا جو لوگ لفظوں سے ادا کرتے ہیں، بلکہ جیسے وہ نگاہ خود دعا بن کر میرے دل میں اتر گئی ہو۔ اس نے چھوٹے سے تھیلے سے کچھ پیسے نکالے اور میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے دیکھا وہ عام سکے نہیں تھے، پرانے، جیسے کسی اور زمانے کے ہوں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ تو روپے نہیں لگتے۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، یہ تمہارے کام کی قیمت نہیں، تمہارے اخلاص کی پہچان ہے۔
میرے لبوں پر سوال آ کر رک گیا۔ وہ مسکرائی اور دھیرے سے اٹھ کر واپس بارش میں بھیگتی گلی کی طرف چل دی۔ اس کی چال میں وہی نرم سی روانی تھی جیسے کوئی ہوا کسی درخت کے پتوں سے کھیلتی ہوئی گزرتی ہے۔ میں بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں کے لیے بارش تھم گئی، جیسے آسمان بھی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ نہ صرف میرے دل میں ایک عجیب سی تڑپ آ گئی، بلکہ میرے آس پاس کی فضا بھی بدل گئی تھی، جیسے اس کے قدموں کی نمی ابھی تک میرے تختے پر باقی ہو۔ اس رات میں نے پہلی بار اپنے اسٹال کے نیچے رکھا وہ سکہ نکالا اور اسے دیکھا۔ اس پر کوئی عجیب سی زبان میں لکھا تھا جسے میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مگر جسے دیکھ کر میرے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اسے ماں کو نہیں دکھایا۔ دل میں ایک عجیب سا راز بیٹھ گیا تھا جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر میں جانتا تھا وہ عورت دوبارہ ضرور آئے گی، اور میں تیار تھا، نہ صرف اس کے چپل کی مرمت کے لیے بلکہ اس راز کے لیے جو اس کے ساتھ آیا تھا اور جو میری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ زندگی ہر روز ایک نیا زخم دیتی ہے اور میں ہر دن اسے چپ چاپ سہ لیتا ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے آنکھ کھلتی ہے، نہ کسی الارم کی آواز سے، نہ کسی امید کی روشنی سے، بلکہ ماں کے کھانسنے کی آواز سے، وہ کھانسی جو پچھلے کئی مہینوں سے ہماری چھت کے نیچے گونجتی ہے، جو دوا کے بغیر بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کے ساتھ ماں کی آنکھوں میں وہ بے بسی ہوتی ہے جو مجھے اندر تک توڑ دیتی ہے۔ میری سب سے چھوٹی بہن زینب کبھی ماں کے پیروں پر تیل ملتی ہے تو کبھی کپڑا لا کر اس کے ماتھے پر رکھتی ہے، اور میں باہر جھاڑو دے رہا ہوتا ہوں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں چپل مرمت کرنے کے اسٹال پر بیٹھتا ہوں تو اکثر لوگوں کی نظریں مجھ پر ایسے پڑتی ہیں جیسے میں کوئی کم تر مخلوق ہوں۔ بچے گزرتے ہوئے مجھے موچی موچی کہہ کر چھیڑتے ہیں، اور بڑے لوگ میرے وجود سے نظریں چراتے ہیں جیسے میں ان کے معیار سے نیچے ہوں۔ کبھی کوئی خاتون برقعے میں لپٹی اپنی چپل مرمت کروانے آتی ہے تو چہرہ دوسری طرف کر لیتی ہے اور پیسے نیچے پھینک دیتی ہے۔ شاید وہ بھی سوچتی ہے کہ میں نظر کے قابل نہیں۔ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ میرے پاس لڑنے کی فرصت نہیں۔ میری لڑائی تو روز 2 وقت کی روٹی سے ہے۔ بہنیں بڑی ہو رہی ہیں۔ عائشہ اب 12.5 برس کی ہو چکی ہے، اور جب کسی شادی یا تقریب میں جانے کا وقت آتا ہے تو وہ پرانی قمیض کو بار بار دھو کر پہننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ خاموش رہتی ہے، مگر میں اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیتا ہوں۔ بھائی، کیا کبھی ہمارے بھی نئے کپڑے ہوں گے؟ میں کچھ نہیں کہتا، بس نظریں جھکا لیتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے، نہ جواب، نہ پیسے۔ ایک دن ماں نے چپ چاپ کہا، فہیم دوا ختم ہو گئی ہے، اگر ممکن ہو تو آج کچھ لے آنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر میری جیب میں اس وقت صرف 12 روپے تھے۔ دوائی کی گولی 20 کی تھی۔ میں نے دوپہر تک 2-3 چپل مرمت کی اور شام ہونے تک کچھ جمع کیا، لیکن راستے میں پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی۔ اب سوچنے لگا دوا لوں یا گھر پیدل ننگے پاؤں چلوں۔ میں نے دوا لی اور ننگے پاؤں پانی سے بھرے راستوں پر چل کر واپس آیا۔ پاؤں زخمی ہو گئے، مگر ماں کی مسکراہٹ نے ان زخموں کو دھندلا کر دیا۔ اس نے دوائی لی اور مجھے گلے لگا کر کہا، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ گھر کا ماحول خاموش ہوتا ہے، مگر دیواروں میں غموں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ اکثر رات کو جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم اندھیرے میں چپ چاپ لیٹے رہتے ہیں، نہ موبائل ہے، نہ پنکھا، نہ آرام۔ عائشہ کہتی ہے، بھائی آپ ہمیں کسی دن شہر لے جائیں، بازار دکھائیں، آئس کریم کھلائیں، اور میں ہنس کر کہتا ہوں ایک دن ضرور اور بہت جلد، مگر دل میں جانتا ہوں اس دن کے آنے تک میرے ہاتھوں کی ہڈیاں اور چپل کی کیلیں مزید اندر دھنس چکی ہوں گی۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے اور ایک بھی گاہک نہیں آتا۔ اسٹال خالی، جیب خالی، اور شام کو گھر جا کر بہنوں سے نظریں چرانا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ ایسے دنوں میں چولہے میں لکڑیاں ڈال کر کچھ پانی ابال لیتے ہیں اور نمک سے روٹی کھا کر سو جاتے ہیں۔ کبھی نمک بھی ختم ہو جائے تو ماں کہتی ہے، اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، تو گھبرانا نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ مگر کب ختم ہوگا؟ یہ سوال اکثر میرے دل میں شور مچاتا ہے، مگر میں اسے ماں کے سامنے لانے کی ہمت نہیں کرتا۔ محلے والے، ہاں وہ تو جیسے ہماری زندگی کے تماشائی ہیں۔ ایک عورت تو ہر بار اپنے بچے کو مجھ سے دور رکھتی ہے جیسے میں کوئی بیماری ہوں۔ ایک دن اس نے اپنی پڑوسن سے کہا، اس فہیم کی ماں کب مرے گی؟ بس پیسے مانگنے آ جاتی ہے۔ اس دن میرے اندر آگ لگ گئی تھی، مگر میں نے صرف اللہ کو دیکھا اور ضبط کیا، کیونکہ اگر میں کچھ کہتا تو وہ عورت میری ماں کو سناتی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی محلے کے لڑکے مجھے تانے دیتے، اوئے موچی کتنے نوٹ کما لیے آج؟ میں ہنس کر ٹال دیتا ہوں،
کیونکہ اگر میں رو پڑا تو وہ میری بہنوں کی ہنسی بھی چھین لیں گے۔ مجھے خاموش رہنا آتا ہے کیونکہ میری خاموشی میرے گھر کی حفاظت ہے۔ ایک بار عید سے پہلے کی بات ہے، سب بچے نئے کپڑے سلوا رہے تھے۔ میری بہنوں نے کچھ نہیں مانگا، مگر جب عائشہ کپڑے سلنے والی دکان کے باہر کھڑی ہو کر جوڑا دیکھ رہی تھی تو میں نے اس کے چہرے پر وہ خواہش دیکھی جو شاید کسی لڑکی کے دل سے نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ اس رات دیر تک کام کیا، اگلے دن پرانے چپل خرید کر مرمت کیے اور بیچا۔ دن رات کی محنت کے بعد صرف اتنے پیسے جمع کیے کہ اس کے لیے ایک جوڑا لوں۔ جب میں نے وہ کپڑے اسے دیے تو اس نے کچھ نہیں کہا، بس رو دی، اور اس کی آنکھوں سے جو خوشی برسی وہ میرے دل کی دنیا کو آباد کر گئی۔ یہ زندگی، یہ دن رات کی مشقت، یہ لوگوں کے تانے، یہ خالی پیٹ سونا، یہ دعا میں لپٹے خواب، سب میرے حصے کا نصیب ہے۔ میں شکوہ نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میری ماں روز تہجد میں اٹھ کر دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے فہیم کے نصیب کھول دے، وہ جو سب کے لیے جیتا ہے، کبھی اپنا خیال نہیں کرتا۔ اور شاید وہ اجنبی عورت جو بارش کے دن چپل مرمت کروانے آئی تھی اس دعا کا پہلا جواب تھی۔ اس کی موجودگی نے میرے اندر کچھ بدل دیا ہے، جیسے اب میں صرف چپل مرمت نہیں کرتا بلکہ تقدیر جوڑنے لگا ہوں۔ اس بارش والے دن کے بعد جب وہ میلی کچیلی چپل مرمت کروانے آئی تھی اور خاموشی سے چلی گئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ کسی راہگیر کی طرح محض ایک عارضی منظر تھی، ایک سایہ جو موسم کے ساتھ آیا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مگر میں غلط تھا، وہ دوبارہ آئی، پھر دوبارہ، اور پھر ایسا ہونے لگا کہ میں اس کی موجودگی کا منتظر رہنے لگا، جیسے کوئی مزدور سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ خاموش آتی اور چہرہ آدھا ڈھکا ہوتا، پلکیں جھکی ہوتی اور چال میں وہی عجیب سی ٹھہری ہوئی روانی، جیسے ہر قدم پہلے سے طے شدہ ہو۔ شروع میں وہ کبھی کوئی پرانی چپل لاتی، کبھی اسٹال کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے کچھ سلائی دیکھتی اور کبھی محض ایک گلاس پانی مانگ کر چلی جاتی۔ میرے اسٹال کے پاس بیٹھنے والی وہ پہلی عورت تھی جو نہ طنز کرتی تھی، نہ ہچکچاتی تھی اور نہ مجھے موچی کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کی موجودگی میرے لیے اجنبی تھی مگر مانوس لگنے لگی تھی۔ اکثر میں اس کے سوال نہ کرنے پر حیران ہوتا۔ اس کی خاموشی میں جو آوازیں چھپی تھیں وہ مجھے اندر سے بے چین کر دیتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ میرے دکھوں سے واقف ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر الفاظ اس کی زبان سے پھسل کر خاموشی میں کھو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس دن ماں کی کھانسی بہت بڑھ گئی تھی اور دوا بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میری جیب خالی تھی، کام بھی نہیں ملا اور میں صبح سے اسٹال پر ادھورا بیٹھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں غائب ہو جاؤں۔ اس دن شام کے قریب جب آسمان پر سرخی چھا رہی تھی اور فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک گھل رہی تھی، وہ آئی، حسب معمول خاموش، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک چھوٹا سا لفافہ جس میں دوا کی پرانی شیشی جیسی شکل نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ لفافہ میرے اسٹال پر رکھا اور دھیرے سے کہا، یہ اماں جی کے لیے ہے، دوا ہے اور یہ قرض نہیں ہے، واپس نہیں چاہیے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، شاید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈے، مگر میری زبان بند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں تھا، کوئی ترس نہیں، بس ایک عجیب سا وقار تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو۔ میں نے کہا، لیکن آپ، یہ دوا بہت مہنگی ہے، آپ کیوں؟ وہ ہلکے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو انسانوں سے بالکل مختلف تھی، گہری، پرسکون اور پراسرار۔ اس نے صرف اتنا کہا، ضرورت کے وقت مدد کرنا نیکی ہوتی ہے، حساب نہیں۔ میں نے فوراً وہ دوا اٹھا لی اور گھر لے آیا۔ اماں کو دی تو وہ حیران ہو گئی، پوچھا کہاں سے آئی یہ دوا؟ میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اماں نے وہ دوا ہاتھ میں لی، چوم کر آنکھوں سے لگائی اور خاموش ہو گئیں، پھر آنکھیں بند کی اور کچھ دیر تک چپ چاپ دعا کرتی رہیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، فہیم بیٹا، یہ لڑکی فرشتہ ہے، انسانوں کی شکل میں، کبھی کبھار اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس نے ہماری مدد کی، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے دونوں جہان کی خیر دے۔ میں ساری رات جاگتا رہا، مجھے وہ عورت فرشتہ لگنے لگی، ایک ایسا راز جو میرے ٹوٹے دل کی درزوں میں روشنی بھر رہا تھا۔ اگلے دن وہ پھر آئی۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک پرانی چپل لا کر رکھی اور مجھے کام کرتے دیکھا۔ جب میں کام مکمل کر چکا تو اس نے پیسے دیے، مگر میں نے انکار کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، پچھلی بار تم نے شرمندہ ہونے دیا، اب میرا حساب پورا ہوا۔ اس دن مجھے لگا جیسے میرے دل کی کسی گہری ویران گلی میں چراغ جل گیا۔
پھر یہ آنے کا سلسلہ چل پڑا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن آتی، کبھی بہنوں کے لیے رنگ برنگے ربن چھوڑ جاتی، کبھی اماں کے لیے کوئی چھوٹا سا گفٹ یا دودھ کی 2-4 بوتلیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو۔ وہ یہ سب دیتے وقت کوئی توقع نہیں رکھتی تھی، نہ شکریہ نہ واپسی کی امید، اور میں روز خود کو کم محسوس کرنے لگا، ایک بے بس بھائی، ایک کمزور بیٹا جسے ایک اجنبی عورت اپنی چپ چاپ موجودگی سے سہارا دے رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوتا مگر اس کی آنکھوں میں کبھی غرور نہیں دیکھا تھا، صرف شفقت، وہی جو شاید کسی غیبی مخلوق میں ہو سکتی ہے۔ اکثر بہنیں بھی پوچھنے لگی، بھائی یہ کون ہے؟ بہت اچھی باجی ہیں، ہر بار کچھ لا دیتی ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں پاتا کیونکہ میرے پاس اس کا تعارف ہی نہیں تھا۔ وہ خود کو کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، نہ نام نہ پتہ، بس اتنا کہ مسافر ہوں۔ اماں نے ایک دن مجھ سے کہا، فہیم، اس عورت کی دعائیں ہمارے نصیب بدل رہی ہیں، اللہ اس کے ذریعے ہمارے حالات بہتر کرے گا۔ اور شاید ماں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد میرے اسٹال پر گاہکوں کی آمد بڑھ گئی، کچھ پرانے جوتے خریدنے لگے، کچھ سلائی کا آرڈر دینے لگے۔ ایک بار تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، بیٹا تمہاری محنت میں برکت نظر آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں وہ عورت صرف میری زندگی میں مدد کرنے نہیں آئی، شاید وہ میرے نصیب کی لکیر میں اللہ کی طرف سے ایک روشنی تھی، ایک ایسا راز جو دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ اب مجھے اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن خلاف معمول وہ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ایک دن کے بعد دوسرا دن اور پھر تیسرا دن یوں گزرا جیسے زندگی نے کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ وہ نہیں آئی، وہ جو روز یا ہر دوسرے دن ضرور آ جاتی تھی، کبھی خاموشی سے پانی مانگنے، کبھی ماں کے لیے کچھ لانے، اور کبھی محض جوتے کیا ایک دھاگا سلوانے کے بہانے۔ اچانک یوں غائب ہو گئی جیسے وہ کوئی خواب ہو، کوئی گزرنے والا لمحہ جو ہاتھ سے پھسل جائے اور پیچھے صرف حیرانی چھوڑ جائے۔ شروع کے 2 دن تو میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ بیمار ہو یا کسی اور گاؤں گئی ہو، شاید واپسی میں دیر ہو گئی ہو، لیکن جب چوتھا دن بھی ڈلنے لگا اور میرے اسٹال پر بیٹھے بیٹھے شام کی دھند میرے کپڑوں میں گھسنے لگی، تب میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس کی غیر حاضری میرے لیے ایک خالی کٹورے جیسی تھی، جس میں کبھی وقت وقت پر مہربانی کے قطرے ٹپکتے تھے، اب صرف خاموشی بھری تھی، وہ خاموشی جس میں آس پاس کے شور بھی بے معنی لگنے لگے تھے۔ محلے کی عورتوں کی چیخ چیخ، بازار کی آوازیں، حتیٰ کہ ماں کی کھانسی کی گونج بھی دل میں وہ گونج پیدا نہ کر سکی جو اس لڑکی کی خاموش موجودگی کرتی تھی۔ وہ خالی پن، وہ خلا جو اس کے نہ ہونے سے وجود میں اترا تھا، اب دھیرے دھیرے مجھے نکلنے لگا۔ میری نظریں بے وجہ گلی کے موڑ کی طرف جاتی تھی، جس طرح سے وہ آیا کرتی تھی۔ دل کہتا تھا بس ابھی اس کا سادہ سا وجود چپ چاپ چلتا ہوا نظر آ جائے گا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ، مگر ہر بار امید مٹی میں تحلیل ہو جاتی۔ یہ کیفیت ایسی تھی جیسے کوئی بہت اپنا چھن گیا ہو، جیسے کوئی سانسیں روک لے اور آپ کو کچھ کرنے کو نہ ملے۔ میں جو ہمیشہ لوگوں کے پرانے ٹوٹے جوتے جوڑتا رہا ہوں، آج اپنے اندر کا ایک ٹوٹا رشتہ جوڑنے سے قاصر تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ تھا، نہ نام، نہ پتہ، نہ ذات، نہ شکل کا مکمل تصور، لیکن پھر بھی وہ میرے دل کی وہ گتھی بن گئی تھی جو ہر لمحہ میرے ذہن میں الجھتی رہتی۔ پھر ایک رات آئی، وہ رات جب بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن میری روح اندر سے بھیگی ہوئی تھی۔ ماں کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی، بہنوں نے نئے کپڑوں کی خواہش چھوڑ دی تھی، لیکن میرے اندر ایک خالی گونجتی ہوئی جگہ تھی جہاں اب صرف اس کا خیال گونجتا تھا۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند آنکھوں سے ایسے روٹ گئی تھی جیسے وہ ماں جیسی عورت مجھ سے روٹ گئی ہو۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، ماں کی دھیمی سانسوں کو سنتا رہا، مگر دل کا شور خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر نیند آئی اور ساتھ ہی وہ خواب جو میری زندگی کے سب سے عجیب لمحوں میں سے ایک تھا۔ میں نے خود کو کسی پہاڑی علاقے میں پایا، بلند و بالا درخت، ہرے بھرے جنگلات اور نیلے نیلے آسمان کی چھاؤں تلے ایک سنہری سی روشنی پھیل رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خوشبو تیر رہی تھی، وہی خوشبو جو ہر بار اس کے آنے پر میرے ارد گرد گہرائی سے پھیل جاتی تھی۔ میں اس خوشبو کی لکیر پر چلتا رہا، پہاڑی راستے پر، جیسے کوئی غیر مرئی کشش مجھے آگے بڑھا رہی ہو۔ اور پھر ایک جگہ سامنے وہی کھڑی تھی، وہی عورت، ویسی ہی سادگی، ویسا ہی وقار، ویسی خاموشی، مگر اس بار اس کے ارد گرد روشنیوں کا حال ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جہان سے آئی ہو، جیسے وہ دنیاوی وجود سے بلند ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ گہرا سکون تھا جو کسی راز کو جان لینے کے بعد آتا ہے۔ میں نے آواز دی، سنو، کہاں چلی گئی تھی؟ مگر عجیب بات یہ تھی کہ میری آواز مجھ تک واپس آ گئی، جیسے ہوا نے میرے الفاظ کو روک لیا ہو۔
میں نے دیکھا اس کے ہونٹ ہلے، وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک پراسرار خاموشی اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا مگر جتنا قدم آگے بڑھاتا اتنا ہی وہ دور ہوتی گئی۔ اس کے قدموں کے نیچے کوئی زمین نہیں تھی، بس روشنی تھی، جیسے وہ اب اس دنیا کی نہیں رہی، جیسے اس کا جسم اب کسی اور جہان میں جا چکا۔ میں بے بس ہو کر کھڑا رہا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں چیخنا چاہتا تھا، واپس آ جاؤ، تم نے کہا تھا یہ قرض نہیں ہے، مگر تم نے میرا دل قرض میں ڈال دیا ہے، اور اب تم کہاں چلی گئیں؟ مگر میری چیخ میرے زبان سے نہیں نکلی، میں صرف اپنی دھڑکن سے سن رہا تھا اور اس کے قدموں کی مدھم چاپ جو ہر لمحے مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ پھر اچانک روشنی بڑھنے لگی اور اس کا وجود جیسے سورج کی کرن میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں کچھ تھا، شاید ایک راز، شاید ایک ایسا جواب جو وہ دینا چاہتی تھی مگر دنیا کی زبانوں سے ممکن نہ تھا، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پسینے میں شرابور، سانس بے قابو۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا فہیم؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، صرف آنکھیں بند کیں اور دل میں اس خواب کو سمیٹ لیا جیسے وہ میرا آخری رابطہ ہو کسی ایسی ذات سے جو انسان نہیں تھی مگر انسانیت سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس دن کے بعد میں روز اس خواب کو یاد کرتا، روز سوچتا شاید وہ واپس آئے گی، شاید پھر اس دن گلی کے اس موڑ پر اچانک نمودار ہو جائے گی، وہی خاموش، وہی خوشبو لیے۔ مگر اب دل چاہتا ہے وہ مہرباں عورت شاید اس دنیا کی نہیں تھی، وہ کسی اور حقیقت کی نمائندہ تھی، شاید کسی آزمائش کا روپ، شاید کسی دعا کا جواب، شاید کسی معجزے کا نام۔ اور میں اب صرف ایک موچی نہیں رہا، میں وہ شخص ہوں جس نے ایک فرشتے کو خواب میں دیکھا، جس نے خاموشی سے دعا کی اور جس کی زندگی میں روشنی کا ایک لمحہ آیا اور واپس کہیں روشنی میں جا چھپا۔ پتہ نہیں کس دن، کون سا لمحہ، کون سی دعا تھی جس میں اس کی واپسی کی فریاد شامل تھی، جو اچانک پوری ہو گئی۔ وہ دوبارہ آئی، وہی خاموش قدم، وہی سادہ سی چادر، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک اداسی، ایک بوجھ، جیسے اس کی روح میں کوئی جنگ چھڑ چکی ہو۔ میں نے اسے دیکھتے ہی دل تھام لیا، جیسے برسوں بعد اپنی گمشدہ سانس کو چھوتا ہوں۔ وہ میرے سامنے آئی، کچھ لمحے ساکت رہی، پھر دھیرے سے بولی، فہیم تمہیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک انجان تھکن، ایک خفیہ اضطراب، جیسے وہ خود کو روک رہی ہو کہ سب کچھ نہ کہہ دے، یا شاید اسے کہنے کی اجازت ہی نہ ہو۔ میرے دل میں سوالوں کی آگ بھڑکنے لگی، کیا جانوں کون سا راز، تم کہاں غائب تھی، تم ہو کون؟ مگر وہ کچھ نہ بولی، صرف نظریں جھکائے گہری سانس لی اور چلی گئی، اور میں جیسے اس کے الفاظ کے پیچھے دوڑتا رہ گیا، اسی گلی، اسی موڑ تک جہاں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اگلے ہی دن محلے میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ قریبی دکان پر شام کے وقت اچانک سلنڈر پھڑا اور شعلے نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ چیخنے لگے، بھاگنے لگے۔ آگ کی لپیٹ میں آتے آتے میں بھی کچھ سیکنڈ دور تھا۔ میری ریڑھی بالکل اس دکان کے پاس تھی اور میں پانی بھرنے گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو دھواں اور شور نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہیں کھڑے ایک بچے نے بتایا کہ میری ریڑھی تباہ ہو چکی تھی اور اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میری زندگی کا باب بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ میں ساکت ہو کر کھڑا رہا، دل میں وہ ایک ہی بات گونجتی رہی، فہیم تمہیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ اس کی بات اب کسی مذاق یا معمولی فکر جیسی نہیں رہی تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، جیسے وہ مجھے بچانے آئی تھی۔ اس حادثے کے بعد میرا دل اس کے خیال میں ڈوب گیا۔ رات کو میں بار بار جاگتا، ماں کی نیند کے بیچ بیچ میں اس کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کرتا، مگر وہ نہیں آئی۔ دل میں خوف، تشویش اور ایک عجیب سی کشش نے گھر بنا لیا۔ اور پھر ایک رات، وہ رات جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ اس دن مجھے اسٹال بند کرتے دیر ہو گئی، کچھ اضافی مرمت کا کام تھا۔ واپسی پر سڑک سنسان ہو چکی تھی، گلی کے کونے پر موجود بل بورڈ کی روشنی ہلکی ہلکی جھلملا رہی تھی، اور میں چپ چاپ گرمی سے بیزار ہوا گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک 3 اوباش لڑکے سامنے آ گئے۔ وہ مجھ سے کئی قدم آگے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں شرارت اور ہاتھوں میں بوتلیں تھیں۔ اوئے فہیم، تجھے تو بڑا شریف بننے کا شوق ہے نا؟ چلو آج تجھے دکھاتے ہیں اصل دنیا کیا ہوتی ہے۔ میں گھبرا گیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، پاس سے گزرنے والا کوئی نہ تھا، اور اندھیرا میرے پیروں کو جکڑ رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ لپک کر میرے قریب آ گئے۔ ایک نے شرٹ سے پکڑ لیا، دوسرے نے دھکا دیا،
میں زمین پر گرا، ہاتھ پیچھے گیا، جسم کانپنے لگا، دل میں ماں کا چہرہ، ریڑھی کی فکر اور سب سے بڑھ کر وہ مہرباں عورت۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں صرف ایک دعا کی، اللہ کوئی بھی ہے مجھے بچا لے۔ اسی لمحے ایک روشنی چمکی، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی فلڈ لائٹ، بلکہ ایک سنہری گرم روشنی جو آسمان سے نہیں، زمین سے نہیں، بلکہ ہوا کے بیچ سے پھوٹی، آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی۔ وہ تینوں لڑکے چیخ مار کر زمین پر گر پڑے، ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور آنکھیں الٹ گئیں۔ میرے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی، میں حیرت اور خوف کے بیچ معلق تھا کہ اسی روشنی سے وہ نمودار ہوئی۔ وہی عورت، وہی خاموشی، مگر اس بار اس کے چہرے پر انسانی جذبات نہیں بلکہ ایک جناتی جلال تھا۔ فہیم، اس نے مجھے جھک کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، لیکن اس بار وہ میرے قریب تھی۔ میں اس کے وجود سے نکلنے والی روشنی سے سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس لمحے میں نے ایک جھٹکا محسوس کیا، جیسے میرے دماغ کے اندر کسی نے روشنی بھر دی ہو، جیسے کوئی غیر مرئی زبان میرے دل سے بات کر رہی ہو، جیسے کسی اور دنیا کی کوئی روح میرے وجود سے جڑ گئی ہو۔ اس کا ہاتھ جیسے میرے خیالات، میرے دکھ، میری کہانیاں پڑھ رہا ہو۔ میں بول نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ سب جان رہی تھی۔ اور پھر اس نے کہا، میں تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گی فہیم۔ تم نے جو سچائی نہیں دیکھی وہ اب تمہارے سامنے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو، ہر روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور ہر حفاظت ایک قیمت مانگتی ہے۔ تم اس رستے پر چل پڑے ہو، اب واپس ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے دوبارہ ان لڑکوں کی طرف دیکھا، ان کے گرد دائرہ سا بنایا، اور وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے، جیسے کسی قوت نے انہیں اپنے کنٹرول میں لے لیا ہو۔ میں نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ شاید میں بے ہوش ہو چکا تھا، شاید کسی اور دنیا میں جا چکا تھا، لیکن اس رات کے بعد میں جان گیا کہ وہ عورت محض ایک انسان نہیں، نہ ہی صرف ایک مددگار ہے۔ وہ میری زندگی کا راز ہے، ایک ایسا راز جس کے سامنے آنے پر نہ صرف میری آنکھیں کھلیں گی بلکہ وہ دنیا بھی جسے ہم خواب سمجھتے ہیں اور جو حقیقت ہمارے آس پاس موجود رہی ہے۔ جب میں یہ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں بستر پر موجود تھا۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا، میری ماں اور بہنیں وہیں تھیں، نہ جانے میں کس طرح یہاں پہنچا اور کب یہاں پر سو گیا۔ میں سب سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ کس کی کارستانی ہے۔ میں نے اسٹال دوبارہ سے سجا لیا تھا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا، کیونکہ میرا گزارا اسی پر چلتا تھا۔ وہی چھوٹا سا پرانا چپل مرمت کرنے والا اسٹال جہاں کبھی صرف چند گاہک آتے تھے، آج جیسے کوئی میلہ سج گیا ہو۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، میرے کام کی تعریف کر رہے تھے، اور میں وہ سب کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا جو میرے ارد گرد ہو رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا جو میں نے اتنی محنت اور برداشت کے بعد حاصل کیا تھا، وہ اتنے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ لوگ میرے ہاتھوں کو دیکھتے، میرے چپلوں کی مرمت کو قریب سے دیکھتے اور مجھے اس انداز سے دیکھتے جیسے میں کوئی خاص ہنرمند ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا اور دل میں یہ سب کچھ ہونے کی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل تک جب محلے کے لوگ مجھے صرف موچی کہتے تھے، کبھی کبھار طنز کرتے اور شاید ہی کوئی میری بات سننے کے لیے رکتا تھا، آج وہی لوگ میرے کام کی داد دے رہے تھے۔ میں اپنی ماں کو دیکھتا جو اکثر پاس سے گزر کر میری طرف مسکرا رہی ہوتی۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، شاید وہ بھی میری کامیابی پر خوش تھی۔ ماں کی آنکھوں میں جو چمک اور دعا تھی وہ مجھے مضبوط کر رہی تھی۔ میں اس سب کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے ممکن ہوا، یہ سب کیسے بدل گیا۔ یہ سب کچھ شروع ہوا تھا جب وہ خوبصورت اجنبی عورت میری زندگی میں آئی تھی، جو شاید ایک فرشتہ تھی۔ اس نے صرف ایک بار میرے لیے دوا لا کر دی تھی اور پھر میرے لیے وہ سب کچھ کرنے لگی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی مدد نے میری زندگی میں وہ کرشمہ کر دکھایا جو کوئی معمولی انسان کر نہیں سکتا تھا۔ میں اس کے لیے شکر گزار تھا، مگر کبھی کبھار حیرت ہوتی کہ آخر وہ کون تھی، کیوں میری مدد کر رہی تھی، اور کیا وہ واقعی ایک عام انسان تھی۔ پھر اچانک میرے اسٹال پر ایک امیر صاحب آئے۔ وہ ایک کاروباری شخص تھے جن کی ایک بڑی کمپنی تھی جو مارکیٹ میں مشہور برانڈ کے نام سے کام کرتی تھی۔ انہوں نے میرے کام کو دیکھ کر مجھے اپنی کمپنی کے لیے مرمت کار بننے کی دعوت دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہی جو کل میرے کام کی قدر نہیں کرتے تھے آج مجھے بڑے کاروباری ادارے میں جگہ دے رہے تھے۔ ماں نے میری خوشی میں ہاتھ جوڑ کر دعا کی اور کہا، بیٹے یہ سب تمہاری محنت اور ایمان کی برکت ہے۔ میں نے اپنے دل میں اس سب کو قبول کرنے کی کوشش کی، مگر دل کو یقین دلانا آسان نہیں تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے جس سے جلدی اٹھ جاؤں گا، مگر یہ حقیقت تھی اور میں اس حقیقت کو جینے لگا۔ ہر روز میری محنت رنگ لا رہی تھی، میرے ہاتھوں کو عزت مل رہی تھی اور میرا دل سکون پا رہا تھا۔
میری بہنیں بھی اب خوش تھیں، انہیں نئے کپڑے مل رہے تھے اور ماں کے چہرے پر سکون کی لکیریں پڑ رہی تھیں۔ میں نے پہلی بار ان سب کو مکمل طور پر خوش دیکھا اور دل میں خوشی کی وہ لہر دوڑ گئی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مجھے اپنے آپ پر فخر ہونے لگا اور میں نے سوچا کہ شاید زندگی میں ایک نیا باب کھل چکا ہے جو صرف محنت اور ایمان سے ہی ممکن تھا۔ مجھے یاد ہے جب وہ عورت میرے پاس آئی اور کہا تھا، فہیم تمہیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ آج میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ میری آنکھوں کو صرف دنیا کی حقیقتوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کی حقیقت کے لیے بھی کھولنا چاہتی تھی۔ میں جان چکا ہوں کہ زندگی کی کامیابی صرف قسمت یا قسمت کی مرہون منت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک راہ ہے جس پر چلنے کے لیے دل کی ہمت، اللہ پر بھروسہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بدلتا ہوا محسوس کر رہا تھا اور وہ تبدیلی میرے ہر قدم پر نظر آ رہی تھی۔ آج جب میں اپنے اسٹال کے قریب کھڑا ہوتا ہوں اور لوگوں کی نظروں میں احترام دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ مجھے اب اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بہتر زندگی دینی ہے اور اپنے والد کی تلاش بھی جاری رکھنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے راستے میں بہت سے چیلنجز آئیں گے، مگر میں ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے وہ روشنی ملی ہے جو میرے ہر اندھیرے کو روشن کر رہی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا جب میرے قدم مجھے کسی سنسان، خاموش اور پراسرار مقام پر لے جائیں گے، جہاں ہوائیں کچھ کہنے لگیں گی اور درخت سرگوشیاں کرنے لگیں گے۔ وہ مہربان عورت جسے میں مہینوں سے ایک انجان سی ہمدرد، مہربان اور غیر معمولی سمجھتا رہا، ایک دن مجھے خود بلاتی ہے۔ میں سارا دن سوچتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے وہ مجھے تنہا ملنے بلا رہی ہے، اور وہ بھی محلے سے دور، شہر کی حد سے باہر، ایک سنسان جگہ جہاں نہ کوئی دکان ہے نہ مکان، بس پہاڑیوں کی جھاڑیاں، درختوں کے سائے اور نیلے آسمان پر جھلملاتی سورج کی آخری روشنی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، قدموں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، جیسے کوئی انجان دروازہ کھلنے والا ہو۔ جب میں وہاں پہنچا وہ سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی روشنی، مگر چہرہ آج کچھ اور ہی بات کر رہا تھا۔ خاموشی طاری تھی، پھر اس نے آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھائے اور بغیر کوئی سلام کیے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے مجھے اندر سے جیسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، فہیم میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں، اور صرف ایک جن زادی نہیں بلکہ جنات کی ملکہ ہوں۔ میں کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا، میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں، آنکھوں نے پلکیں جھپکنا بھول گئیں اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میرے ذہن میں جیسے ایک طوفان اٹھنے لگا، یقین، بے یقینی، خوف، حیرت اور جانے کیا کیا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ میری خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بولی، فہیم تمہیں یہ جاننا ضروری تھا، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تمہیں میں نے چنا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، چنا؟ کیوں؟ کیسے؟ اس کی آواز نرم ہو گئی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لوری دے رہی ہو۔ تمہاری ماں کی دعا آسمانوں کو چیر کر میرے دل میں اتری اور میں مجبور ہو گئی تم تک آنے کے لیے۔ میں انہیں برسوں پہلے اپنا ایک بیٹا کھویا تھا جو ہو تمہارے جیسا دکھتا تھا، کہ جب تمہاری ماں نے تمہارے لیے دعا کی تو وہ میرے دل کو چھو گئی، اور تب سے میں نے تمہیں اپنا بیٹا چنا ہے، میری روح نے تمہیں قبول کیا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہو یا کوئی فسانہ، مگر میرے ارد گرد کی فضا بتا رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے، کائنات کا کوئی راز ہے جو مجھ پر کھولا جا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور میرے ہاتھ کو تھاما۔ اس کا لمس گرم نہ تھا، ٹھنڈا بھی نہیں تھا، جیسے ہوا ہو جو دل کے اندر سے گزر جائے۔ اس نے کہا، آؤ میں تمہیں اپنی دنیا دکھاتی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں، میں ایک اور دنیا میں تھا۔ سب کچھ وہیں تھا، مگر سب کچھ مختلف تھا۔ درخت تھے مگر وہ سانس لیتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے ان کے سینے بھی دھڑک رہے ہوں۔ ان کے پتوں سے ہلکی سی سرگوشیاں آ رہی تھیں، جیسے وہ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ پہاڑوں کی چوٹیاں چمک رہی تھیں، آسمان کے رنگ گہرے نیلے، سرمئی اور سنہری ہو چکے تھے، اور وہاں جن تھے، کچھ نور جیسے، کچھ سائے جیسے، کچھ نیکی کے، کچھ بدی کے۔ ایک جگہ جنات کی بڑی درگاہ سی تھی، جہاں نورانی جن ماتھے جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ جن زمین کے راز سنبھالے بیٹھے تھے، کچھ دریا کے پہرے دار تھے اور کچھ آسمان کے ستاروں کی حفاظت کرتے تھے۔ اس نے کہا، یہ ہے میری دنیا، یہ ہے تمہاری وراثت، تم ایک خاص دعا کی نشانی ہو۔ تمہارے اندر کچھ چھپا ہے جو تمہیں خود بھی ابھی نہیں پتا، مگر وقت آئے گا جب تم نیکی اور بدی کے درمیان کھڑے ہوگے۔ میں خاموش کھڑا تھا، ہر شے میری سوچ سے بالا تر تھی، میرے اندر جیسے کوئی اور سانس لے رہا ہو، کوئی اور آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے مجھے وہ جنگ دکھائی جو جنات کی نیکی اور بدی کے درمیان چل رہی تھی۔
ایک طرف سیاہ پوش جن جن کے چہروں پر وحشت اور زبان پر زہر تھا، وہ انسانوں کی کمزوریوں سے کھیلتے تھے، لالچ، حسد، غرور کو بڑھاتے تھے۔ دوسری طرف نورانی جن جو دعاؤں کے محافظ تھے، جو بے گناہوں کی فریاد سن کر مدد کو پہنچتے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی کتاب فضا میں معلق تھی جس پر روشنی کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ تقدیر کی کتاب ہے، تمہارا نام بھی اس میں لکھا ہے۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں تو ایک موچی ہوں، ایک غریب انسان۔ وہ مسکرائی مگر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں فہیم، تم تو وہ ہو جسے وقت نے چنا ہے۔ تمہارے دل کی صفائی، تمہاری ماں کی دعا اور تمہاری سچائی نے مجھے مجبور کیا کہ میں انسانوں کی دنیا میں اتر کر تمہاری حفاظت کروں۔ میں دیر تک اس دنیا میں رہا، جنات کے بازار دیکھے جہاں روشنی بیچی جاتی تھی، جہاں خاموشی میں پیغام ہوتے تھے۔ ایک مقام پر ایسے جن تھے جو درختوں سے بات کرتے تھے، ان سے موسم کا حال پوچھتے، انہیں زخم لگنے پر مرہم رکھتے۔ ایک اور جگہ میں نے ایسے جن دیکھے جو انسانوں کی فریاد کو سن کر ان کے خوابوں میں آ کر تسلی دیتے تھے۔ یہ سب میری نظروں کے سامنے تھا، جیسے کوئی فلم نہ ہو بلکہ میرا ماضی، حال اور مستقبل۔ پھر وہ مجھے واپس لائی۔ میں ہنوز سکتے میں تھا۔ اس نے جاتے جاتے کہا، اب تم اکیلے نہیں ہو، میری حفاظت تمہارے ساتھ ہے، میری سلطنت کا نور تمہارے گرد ہے، اور جو تمہاری راہ میں آئے گا وہ مجھ سے گزرے بغیر تمہیں چھو نہیں سکتا۔ میں خاموش تھا، میرے اندر جیسے کوئی دروازہ کھل گیا تھا۔ میری روح اس کے لمس سے جاگ گئی تھی، اور میں جان چکا تھا کہ میری زندگی اب ویسی نہیں رہے گی جیسی پہلے تھی۔ میں صرف فہیم موچی نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کا نشان ہوں۔ میں جنزادی کا بیٹا ہوں۔ آج جب میں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا، ماں کے بستر کی طرف دیکھا تو دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، ہوا میں سکون کا اثر، اور دیوار پر ٹنگی گھڑی کے ٹک ٹک جیسے میرے اندر کی خاموشی کو گونج بخش رہی ہو۔ میری ماں جو مہینوں سے بیمار تھی آج بالکل صحت مند ہو چکی تھی۔ چہرے پر رونق، آنکھوں میں وہی پرانا نور، اور ہونٹوں پر وہی خاموش مسکراہٹ جو ہمیشہ میری زندگی کی سب سے بڑی دعا رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی جھریوں والی پیشانی کو دیکھا جہاں ہر لکیر میں قربانی، صبر اور ممتا کا نقش چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو تھاما جو زندگی بھر ہماری بھوک مٹانے کے لیے دعاؤں کی مالا جپتے رہے۔ میرے دل سے بے ساختہ نکلا، ماں تیری خدمت ہی میرا تاج ہے۔ میرے لفظ جیسے خاموشی میں ڈوب کر اس کمرے کی فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن زینب اندر آئی، ہاتھ میں ماں کی دوائی اور پانی کا گلاس تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر محبت اور ذمہ داری بھی۔ پیچھے سے بڑی بہن عائشہ نے آواز دی، فہیم بھائی دکان سے واپسی ہوئی؟ ماں کو کچھ چاہیے ہو تو بتائیں، میں بنا دیتی ہوں۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرا دل نرم ہو گیا، اور میں خود کو ایک بار پھر اس رشتے میں مقید محسوس کرنے لگا جو انسان کو انسان رکھتا ہے۔ خاندان، محبت، خدمت، دل سے یہی نکلا، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ میں نے باہر نکل کر آنگن میں کھڑے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر نلاہٹ میں سنہری روشنیوں کی پرچھائیاں گھلنے لگی تھیں۔ ہوا میں ایک مانوس خوشبو شامل ہوئی اور میں سمجھ گیا کہ وہ آ گئی ہے، وہی جنزادی جو میری زندگی میں اچانک آئی تھی اور سب کچھ بدل کر رکھ گئی تھی۔ وہ سامنے درختوں کی جھرمٹ سے نمودار ہوئی، اس کے قدم زمین کو چھوئے بغیر میرے قریب آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ چاندنی سے زیادہ روشن تھا اور آنکھوں میں ایک ایسا نور تھا جو کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا۔ میں کھڑا ہو گیا، اس کی طرف دیکھا، دل میں ایک ہلکی سی لرزش، جیسے میں جانتا تھا کہ آج کوئی خاص لمحہ ہے۔ اس نے میرے قریب آ کر میرے چہرے کو دیکھا، جیسے کچھ دیر تک میری خاموشی کو سمجھنا چاہ رہی ہو۔ پھر اس نے وہ بات کہی جو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ وہ بولی، میرا بیٹا ہونے کے لیے جن ہونا ضروری نہیں، تمہاری روح میرے بیٹے جیسی ہے۔ تم نے اپنی ماں کے لیے جو قربانی دی، جو سچائی رکھی، جو اخلاص دکھایا، وہ کسی جنات کے شہزادے میں بھی نہیں ہوتا۔ میں تمہیں لے جا سکتی تھی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں، مگر تم نے زمین کی مٹی سے محبت کی، تم نے ماں کی بیماری کو اپنی طاقت بنایا، تم نے بہنوں کی ذمہ داری کو عبادت سمجھا، اور یہی وہ صفات ہیں جن سے بادشاہ بنتے ہیں، شہزادے نہیں۔ میرے دل میں ایک شور سا اٹھا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور ان میں ایک گہرائی تھی جیسے وہ میری روح کو چھو رہی ہو۔ میں بول نہ سکا، صرف سر جھکا دیا۔ میرے آنسو میری پلکوں سے گزرنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ جا رہی ہے۔ اس کی خوشبو تیز ہو گئی، اس کا وجود جیسے دھندلا ہونے لگا۔ اس نے میرے قریب آ کر اپنے ہاتھوں سے میرے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ وہ بوسہ جیسے دعا تھی، جیسے کوئی دعا آسمانوں سے اتر کر میرے جسم میں سما گئی ہو۔ اس کے لمس میں سکون تھا، طاقت تھی اور ایک ابدی رشتہ۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، جب دوبارہ کھولا وہ جا چکی تھی۔ آسمان ویسا ہی تھا، زمین خاموش، فضا ساکن، مگر میرے اندر کچھ بدل گیا تھا، جیسے میری روح کو کوئی نئی شناخت مل گئی ہو۔ میں وہی فہیم تھا، مگر میرے اندر ایک نیا چراغ جل رہا تھا۔
میں اس کا بیٹا تھا، ایک جنزادی کا بیٹا، لیکن زمین پر انسانوں میں ایک عام سا لڑکا جو اپنی ماں کے لیے جیتا ہے اور اس خدمت کو اپنا فخر، اپنا تاج سمجھتا ہے۔